مقدس قرآن مقدس قرآن مقدس قرآن مقدس۔ الحمدللہ فکر رضا آرگنائزیشن کے تحت ہفتہ وار درس قرآن میں ایک مرتبہ پھر آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159، 160 اور 161 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کرنی ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ان آیات بینات کے تحت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللاعنون واولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں واضح فرما دیا ہے، تو ان پر اللہ لعنت فرماتا ہے اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں، مگر وہ لوگ جو توبہ کریں اور اصلاح کر لیں اور چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا، اور میں ہی بڑا توبہ قبول فرمانے والا ہوں۔ اب یہاں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے علماء یہود کے بارے میں نازل فرمایا، اور یہ فرمایا کہ جو توریت شریف کے احکام اور اس میں موجود نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت کو چھپاتے تھے، یعنی کہ یہود و نصارہ توریت اور زبور اور انجیل میں جو حضور علیہ صلاۃ والسلام کی تعریف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے ان کو چھپاتے تھے، تو لہٰذا رب تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو میری آیتوں کو چھپاتے ہیں اور روشن نشانیوں کو چھپاتے ہیں تو ان پر اللہ لعنت فرماتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں اس مسئلے کو سمجھیے کہ دینی مسائل کو چھپانا یہ گناہ ہے، خواہ اس طرح کہ ضرورت کے وقت بتائے نہ جائیں یا اس طرح کہ غلط بتائے جائیں، بلکہ غلط بتانے پر تو بہت ہی سخت وعید ہے۔ یہ دونوں گناہ علماء یہود کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بتاتے نہ تھے اور زنا کی سزا بدل دیتے تھے کہ بجائے رجم کے منہ کالا کر دیا جائے۔ تو اب یہود و نصارہ جو ہیں وہ ایک تو حضور علیہ صلاۃ والسلام کی تعریف اور حضور کی نعت اور حضور کی صفت بیان نہیں کرتے تھے، یا پھر جو مسئلہ بیان کرنا ہوتا تھا وہ غلط مسئلہ بیان کرتے تھے، اور یہ دو گناہ رب تبارک و تعالیٰ کو انتہائی ناپسند تھے، اور یہ دونوں گناہ علماء یہود کرتے تھے۔ دوسرا یہ کہ جب کوئی شخص خدا نخواستہ زنا کرے تو اس کا حکم یہ تھا کہ اس کو سنسار کیا جائے، یعنی کہ اس کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے، تو اس زنا کی سزا کو بدل کر وہ یہ کہتے تھے کہ اس نے زنا کیا تو لہٰذا اب اسے کیا کیا جائے، اس کو منہ کالا کر دیا جائے اس کا۔ تو یہ سزا شریعت اسلام نے یا سابقہ شریعت نے تو لازم نہیں فرمائی تھی، تو یہ شریعت کے احکام کو تبدیل کیا کرتے تھے۔ تو دینی مسائل کو چھپانا یا غلط بتانا یہ انتہائی نامناسب ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کے غضب کو مولنے کا ایک سبب ہے۔ احادیث میں دینی مسائل چھپانے کی سخت وعید بیان کی گئی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی جسے وہ جانتا ہے لیکن وہ اسے چھپاتا ہے تو کیا ہوگا؟ فرمایا قیامت کے دن اسے آگ کی لگام دی جائے گی۔ الامان والحفیظ۔ تو یہ علم کی بات چھپانا، جانتے ہوئے نہ بتانا یا جانتے ہوئے غلط بتا دینا، تو یہ گویا کہ ایسا ہے کہ جیسا کہ اس کو روز محشر اس کی سزا ہے کہ آگ کی لگام جہنم میں دی جائے گی۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو علم کے بغیر فتویٰ دے اس پر زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ آج کل ہمارے یہاں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کو مسئلہ شریعت کا پتہ نہیں ہوتا، اور ان سے پوچھا جائے تو ان کو یہ کہنے کے بجائے کہ ہمیں نہیں پتہ وہ غلط مسئلہ بیان کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسا شخص جس کو مسئلہ معلوم نہ ہو شریعت کا
تو اس کو مسئلہ بتانے سے بچنا چاہیے. پتہ نہیں ہے، غلط بتائے گا تو آپ دیکھیں کہ زمین و آسمان کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. لعنت کا مطلب کیا ہے کہ ایسا شخص جس پر لعنت کی جائے اسے اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے محروم کر دیا جاتا ہے. تو یہ کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے. تو ہمیں اس حوالے سے سمجھنا چاہیے. سننے والے، دیکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، اگر آپ کو کوئی شرعی مسئلہ معلوم ہے تو آپ بتا دیں، نہیں پتا تو علماء کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب دلائیں تاکہ اہل علم حضرات ہی اس مسئلے کا صحیح طور پر قرآن و حدیث کے مطابق جواب دیں. غلط مسئلہ بیان کرنے والوں، بغیر پڑھے عالم، مفتی، محدث، مفسر کہلانے والوں اور قرآن و حدیث کی غلط تشریحات اور توضیحات کرنے والوں کی آج کل کوئی کمی نہیں ہے. یہ سب مذکورہ آیت و احادیث کی وعید میں داخل ہیں کہ آپ حافظ ہیں نہیں، لوگ آپ کو حافظ صاحب کہیں تو آپ خوش ہو جاتے ہیں. آپ عالم ہیں نہیں، آپ کو لوگ مولانا صاحب یا مولوی صاحب یا علامہ صاحب کہیں تو آپ خوش ہو جاتے ہیں. بزرگوں کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو ایسے لقب سے پکار رہا ہے جس لقب کو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا نہیں فرمایا، تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ واضح طور پر کہنے والے کو یہ بتائیں کہ میں نہ حافظ ہوں، نہ قاری ہوں، نہ علامہ ہوں، نہ مفتی ہوں. تو اس چیز کو اختیار کرنا چاہیے. بلکہ جو لوگ عالم ہیں، حافظ ہیں، مفتی ہیں، تو ان کے بارے میں یہ کہا گیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، وہ لوگ جو یہ کہے، حضور علیہ السلام کا فرمان اس حوالے سے ہمیں ملتا ہے، فرمایا کہ من قال انا عالم فہو جاہل، کہ جس شخص نے یہ کہا کہ میں عالم ہوں تو وہ جاہل ہے. تو یہاں آپ دیکھیں کہ جو عالم ہونے کے باوجود، مفتی ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مفتی کہے، اپنے آپ کو عالم کہے، تو نبی علیہ السلام نے اس کے اس نظریے کی تردید فرمائی ہے. تو جائے گا وہ شخص جو عالم، مفتی نہ ہو، حافظ نہ ہو، اور پھر لوگ اس سے مسئلہ پوچھیں تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ وہ مسئلہ بیان کرے اور لوگوں میں یہ ظاہر کرے کہ میں علامہ فہامہ ہوں. تو سوچئے کہ پھر اس کا انجام آخرت میں کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح کی حرکات و سکنات سے محفوظ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. آگے رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. فرمایا کہ وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے، ان پر اللہ اور فرشتوں اور انسانوں کی سب کی لعنت ہے. تو اب یاد رکھیے کہ جو شخص کفر کی حالت میں مرا تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی. تو کامیابی کیا ہے؟ کامیابی حقیقت میں یہی ہے کہ بندہ اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہاں اس بات کو یاد رکھیے کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ مرتے وقت ایمان کی دولت سے محروم رہ جانا سب سے بڑی بدبختی ہے، اور اس وقت ایمان کا سلامت رہ جانا یہ بہت بڑی سعادت ہے. لہٰذا ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ اگرچہ کتنا ہی نیک و پارسا، عبادت گزار، پرہیزگار کیوں نہ ہو، اپنے برے خاتمے سے خوف زدہ اس کو رہنا چاہیے. بزرگان دین کا بھی یہی طرز عمل تھا کہ سب سے زیادہ برے خاتمے کے بارے میں وہ خوف زدہ رہتے تھے. تو لہٰذا حضرت سفیان بن سوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مشہور بزرگ کا جب وقت وصال آیا تو آپ نے رونا شروع کر دیا، وصال کے وقت رونا شروع کر دیا. ان سے کہا گیا کہ آپ امید رکھیے، اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑھ کر گناہوں کو درگزر فرمانے والا ہے. اب جب یہ سنا نا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے آنسو بہا رہا ہوں؟ کہا کہ اگر میں یہ جانتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر قائم رہتے ہوئے مروں گا تو مجھ پر پہاڑوں کے برابر بھی گناہ ڈال دیے جاتے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. یعنی ایمان پر موت ہو جائے تو مجھے کچھ ڈر نہیں. تو ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت شیطان میرا ایمان چھین لے. اس طرح ایک اور بزرگ حضرت احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے وقت جب آپ کے صاحبزادے نے طبیعت دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ ابھی جواب کا وقت نہیں ہے، بس دعا کرو
کہ اللہ تعالیٰ میرا خاتمہ ایمان پر کر دے، کیونکہ ابلیس لعین اپنے سر پر خاک ڈالتے ہوئے مجھے کہہ رہا ہے کہ تیرا دنیا سے ایمان سلامت لے جانا میرے لیے باعث ملال ہے، اور میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی نہیں، جب تک ایک سانس بھی باقی ہے میں خطرے میں ہوں، میں تجھ سے پرامن نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ یہ بزرگان دین کا انداز کیا تھا، یہ سکھا رہے ہیں کہ آخری وقت تک شیطان یہ کوشش کرتا ہے، بلکہ آخری وقت میں تو شیطان بہت زیادہ کوشش کرتا ہے کہ یہ بندہ کچھ بھی ہو، کسی بھی صورت میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے رخصت نہیں ہونا چاہیے، ورنہ شیطان تو ناکام ہو گیا اور بندہ کامیاب ہو گیا۔ تو شیطان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ بندہ ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو، وہ مرتے وقت بھی انسان کو بہکاتا ہے، وسوسے مبتلا کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے یہاں پر خاص طور پر وہ لوگ مخاطب ہیں کہ جو اپنے ایمان کی طرف سے بے فکر ہوتے ہیں، اللہ کی اطاعت وہ نہیں کرتے، فرائض و واجبات کی پابندی وہ نہیں کرتے، نمازوں کی پابندی کرنا ان کے لیے کوئی فکر کی بات نہیں ہوتی۔ تو اب ان تمام بے فکری اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ساری زندگی چل رہا ہوتا ہے، اور دعویٰ کیا ہوتا ہے کہ ہم تو مر کر ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ سوچئے وہ لوگ جو رب کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کما حقہ عبادت کر رہے ہوتے تھے، اس کے باوجود فکر کیا تھی ان کو؟ فکر یہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آخر وقت میں شیطان میرا ایمان چھین لے۔ تو جب وہ اتنے عبادت و ریاضت ہو کر ان کو فکر تھی، تو بتائیے ہماری گنتی اور ہمارا شمار پھر کن لوگوں میں ہوتا ہے؟ تو ہمیں اس طرف فکر کرنی چاہیے، اپنے ایمان کی فکر۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اپنے ایمان چھن جانے کی فکر نہیں ہوتی، اس حوالے سے بے فکر رہتا ہے، تو خدشہ ہے اس بات کا کہ مرتے وقت شیطان اس کا ایمان چھین لے گا۔ تو یہ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ بندہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو، اس کی فکر کرنی چاہیے، اور اس حوالے سے رب تبارک و تعالیٰ سے خاتمہ بالخیر کی، ایمان کی سلامتی کے ساتھ خاتمہ ہونے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ نے جو ہمیں لازوال دولت ایمان کی صورت میں عطا فرمائی ہے، میں بھی دعا کرتا ہوں آپ کے لیے، آپ بھی دعا کریں ہمارے لیے کہ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔